بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ گھر میں پکے چاول کس طرح سے آپ کو کروڑ پتی بنا سکتے ہیں؟ آپ کو بے حد تیزی سے دولت مند بنانے والا چاولوں کا عمل بتانے جا رہی ہوں، جو کہ ایک مستند عمل ہے اور پہلے زمانے میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ آپ بھی دولت مند بننا چاہتے ہیں اور وہ بھی بہت تیزی کے ساتھ، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور بیچ میں سے اس کو سکپ مت کیجیے گا تاکہ آپ سے کوئی بھی ضروری بات مس نہ ہو جائے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ چاولوں کا یہ عمل کرتے ہی آپ کے گھر سے تنگی کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے گھر دولت آنے لگ جائے گی، پیسہ ایسے آئے گا کہ جیسے برسات برستی ہے، برکت ہی برکت ہوگی۔ اس لیے میرے وہ تمام بہن بھائی جو کہ امیر ہونا چاہتے ہیں بلکہ بہت جلدی دولت مند ہونا چاہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ چاولوں کا یہ عمل کر لیں۔ اس عمل کے لیے آپ کو چاولوں کی ضرورت پڑے گی، وہی چاول جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں، وہی چاول جن کو ہم پکا کر کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اناج میں بہت زیادہ برکت رکھی ہے۔ دو چیزیں کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، ایک کو اناج کہتے ہیں اور دوسرے کو اجناس کہا جاتا ہے۔ گندم اور چاول یہ چیزیں اناج کی کیٹیگری میں آتی ہیں، جبکہ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی دوسری کھانے کی چیزیں ہیں وہ اجناس کی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ لیکن معزز سامعین، میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے اجناس کے مقابلے میں اناج میں کئی گنا زیادہ برکت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اناج میں خاص طور پر چاولوں کے دانوں میں بہت برکت رکھی ہے۔ بڑے بزرگوں کا کہنا ہے کہ چاول کے ایک دانے کے اوپر فرشتے موجود ہوتے ہیں، تقریباً 70 فرشتے موجود ہوتے ہیں ایک چاول کے دانے کے اوپر۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ پیارے آقا صلوات و سلام اپنے صحابہ کے ساتھ ایک دفعہ تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت غریب شخص ہوں، میں جو مرضی کر لوں، میرے گھر میں پیسہ نہیں آتا، غربت سے تنگ آ چکا ہوں، بدحالی ہے، غریبی ہے، میں کیا کروں؟ مجھے کوئی ایک ایسا طریقہ بتائیں کہ میں دولت مند ہو جاؤں۔ جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس کے جانے سے کچھ ہی دیر بعد ایک دوسرا شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس اتنا دولت ہے، اتنا پیسہ ہے کہ مجھے خود حساب نہیں، میرے پاس ان گنت دولت ہے، ان گنت اونٹ ہے اور کئی 100 کنالوں کے حساب سے زمین ہے، جائیداد ہے۔ یا رسول اللہ، میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میرے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ پھر اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کچھ ایسا طریقہ بتائیں کہ اتنی دولت اور مال و دولت میرے پاس نہ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے بھی یہی فرمایا کہ تم گھر جاؤ اور چاول بنا کر کھایا کرو، تم بہت جلد غریب ہو جاؤ گے، تم سے پیسہ چھن جائے گا۔ اس شخص کے جانے کے بعد صحابہ کرام جو وہاں پر موجود تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا؟ پہلا شخص جو کہ دولت مند ہونا چاہتا تھا، آپ نے اس سے بھی فرمایا کہ تم اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو چاول پکا کر کھایا کرو، جبکہ دوسرا شخص جو کہ دولت مند تھا اور غریب ہونا چاہتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی یہی فرمایا کہ تم گھر میں جا کر چاول پکا کر کھایا کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ چاول پکا کر کھانے سے دولت مند ہو جائے اور دوسرا چاول پکا کر کھانے سے غریب ہو جائے؟ تو اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امیر شخص
جب امیر شخص اپنے گھر میں چاول بنائے گا تو وہ چونکہ امیر ہے، اس کے پاس بہت پیسہ ہے، دولت ہے، تو وہ بازار سے زیادہ چاول خریدے گا اور زیادہ چاول ہی اپنے گھر پر پکائے گا۔ جب وہ چاول پکائے گا تو بہت زیادہ چاول پکا لے گا اور بے احتیاطی کرے گا، کھانے میں بھی بے احتیاطی کرے گا اور بہت سارے چاولوں کو ضائع بھی کرے گا، زمین پر گرائے گا، جس کے بعد رزق کی بے قدری ہوگی۔ رزق کی بے قدری کرنے کی بنا پر اس کے گھر میں غربت آ جائے گی اور بالآخر وہ غریب ہو جائے گا۔ لیکن جب غریب آدمی اپنے گھر میں چاول بنانے کے لیے بازار سے خریدے گا تو وہ تھوڑے ہی چاول خریدے گا، کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں، مال و دولت نہیں، تھوڑے سے ہی چاول خرید کر لائے گا۔ جب وہ گھر میں چاول لائے گا تو تھوڑے سے ہی چاول بنا کر کھائے گا، ان کو احتیاط کے ساتھ کھائے گا اور چاولوں کا ایک دانہ بھی ضائع نہیں کرے گا اور رزق کی قدر کرے گا۔ رزق کی قدر کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کو اور عطا کرے گا اور وہ امیر سے امیر ہوتا جائے گا، اس کے گھر میں دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ لہٰذا میرے پیارے بہن بھائیوں، اب بات کو لمبی کرنے کی بنا پر ہم آپ کو وہ عمل بھی بتا دیں کہ آپ نے چاول کے اس عمل کو کس طرح سے کرنا ہے اور کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے گن کر چاولوں کے 10 دانے لینے ہیں اور چاولوں کے ان 10 دانوں کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اب آپ نے چاولوں کے عمل کو کرنے سے پہلے باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے اور پاک اور صاف جگہ پر بیٹھنا ہے۔ آپ نے گن کر چاولوں کے 10 دانوں کو لینا ہے۔ چاولوں کے ان دانوں کو کسی پلیٹ میں رکھ لیں یا کسی پیالی میں ڈال کر رکھ لیں، لیکن گن کر آپ نے چاولوں کے 10 دانوں کو لینا ہے اور پھر اپنے عمل کو شروع کرنا ہے۔ آپ نے چاولوں کے ایک ایک دانے پر الگ الگ عمل کرنا ہے۔ جیسے جب آپ عمل شروع کریں گے تو آپ نے سب سے پہلے ایک چاول کا دانہ اٹھانا ہے اور اس کے اوپر پڑھ لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے پڑھ لینا ہے ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک جو آپ کو یاد ہو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسی چاول کے دانے کے اوپر آپ نے 10 بار پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر 10 مرتبہ آپ نے ایک چاول کے دانے پر پڑھنا ہے۔ یعنی آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر یہ ایک بار ہوا، پھر سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر 2 مرتبہ ہوا، پھر سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر 3 مرتبہ ہوا۔ یعنی اسی طرح سے آپ نے 10 مرتبہ اس تسبیح کو کر لینا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جس کے بارے میں روایت موجود ہے کہ یہ ملائکہ کی تسبیح ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی بڑائی ہے اور اس کائنات میں موجود ہر چیز اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے۔ چرند پرند سب ہی اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے سبحان اللہ کہتے ہوئے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور رزق کی تلاش کے لیے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ کی تسبیح کی بدولت، اس ذکر کی بدولت اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھی رزق دیتا ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی پرندہ اپنے گھونسلے میں بھوکا رہا ہو اور بھوکا لوٹا ہو۔ اسی طرح الحمدللہ کا مطلب اللہ تیرا شکر ہے، شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، گھر میں برکت آتی ہے، گھر سے بے برکتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ اکبر کے بارے میں تو بتانے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ اللہ اکبر کا مطلب ہی کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ تکبیر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر یہ بہت ہی طاقتور کلمہ ہے، اور خاص طور پر رزق اور دولت کے لحاظ سے اس کی بہت زیادہ فضیلت۔ اب چاول کے ایک دانے پر آپ نے 10 بار یہ تسبیح پڑھ کر اس چاول کے دانے کو رکھ لینا ہے۔
अब फिर आपने दूसरा चावल का दाना उठाना है और उसके ऊपर भी 10 बार सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ लेना है। अब आपने 10 मरतबा इस तस्बीह को दूसरे चावल के दाने के ऊपर भी पढ़कर इसको रख देना है। और अब आपने तीसरा चावल का दाना उठाना है और उसके ऊपर भी आपने 10 मरतबा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ लेना है। इसी तरह से करते करते 10 के 10 चावलों के दाने पर अलग अलग आपने सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर 10-10 मरतबा पढ़ लेना है और उसको प्लेट में रखते जाना। अब आपने ये अमल किए हुए 10 चावलों के दानों का क्या करना है, आपने इसको एक कपड़े की पोटली सी बनाकर इन 10 चावलों के दानों को संभाल कर रख लेना है। अब आप जब भी घर में चावल बनाएंगे तो इस पोटली में से एक चावल का दाना निकाल कर अपने चावलों में मिक्स कर लेंगे और उनको फिर अपने घर में और चावलों के इस तरह से जब भी आप घर में चावल लेकर आएंगे इन्हीं चावलों के दानों में से दम किए हुए चावलों के दानों में से एक दाना निकालना है, अपने चावलों में मिक्स कर लेना है और फिर इन चावलों को पका कर खाएं, जैसे मर्ज़ी इनको इस्तेमाल करें, खाएं, खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। अब फिर आप दोबारा से जब अपने घर में चावल लेकर आएंगे तो इस पोटली से दूसरा चावल का दाना निकालना है और बाकी तमाम चावलों में मिक्स करके उसको भी पकाकर खा लेना है। इसी तरह से आप तब तक इस अमल को करते रहें जब तक आपके सारे चावलों के दाने ख़त्म नहीं होंगे। और जब आपके ये 10 दम किए हुए चावल के दाने ख़त्म हो जाएं तो आप फिर दोबारा से इस अमल को दोहरा लें, दोबारा से 10 चावलों के दानों का ये अमल करें और फिर जब भी आपके घर में चावल आए एक एक दाना चावलों का उसी तरीके से इस्तेमाल करें जैसे हम आपको बता रहे हैं। कुछ ही अरसे बाद आप देखेंगे कि जब आपके घर में पहले 1 किलो चावल आते थे फिर आपके घर में 10 किलो आना शुरू हो जाएंगे, 10 किलो आते थे तो 1 बोरी आना शुरू हो जाएगी। इस तरह से दिन ब दिन आपके अजनास में भी इजाफा होगा, आपके अनाज में भी बरकत होगी, इजाफा होगा। अल्लाह ताला आपके माल में भी बरकत देगा, आपके रिज़्क़ में भी बरकत देगा। नाज़रीन किराम, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और अल्लाह पाक के 99 बाबरकत नामों में से कोई एक नाम भी कमेंट बॉक्स में तहरीर कर दें।